نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وصل على آله الطيبين الطاهرين المطهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين المكرمين اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی آج 28 مئی 2023 کو آپ کی مرکزی مجلس شورا کا اجلاس حسب دستور اور حسب ضابطہ منعقد ہو رہا ہے، اور مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ اس مرکزی مجلس شورا کے اجلاس میں 2 فوکل پوائنٹس ہیں جس کی اسٹریٹجی پر، حکمت عملی پر آپ غور و خوض کر رہے ہیں، اور ان 2 پوائنٹس کے عملی نفاذ اور کامیابی اور کامرانی کے ساتھ انہیں آگے بڑھانے اور ان سے مطلوبہ خوشگوار نتائج حاصل کرنے کی تگ و دو، یہ وہ پہلو ہیں جن پر آپ سوچ بچار کے لیے بیٹھے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے مراکز علم کا قیام اور ان کا فروغ اور ان سے مطلوبہ اہداف کا حاصل کرنا۔ دوسرا ہے تنظیمی استحکام۔ میں مختصر سے وقت میں ان 2 ہی نقطوں پر اپنی گفتگو مرکوز کروں گا۔ بنیادی چیز جو مراکز علم کے قیام کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں، جو آپ کے ذہنوں میں اور دلوں میں بالکل محفوظ رہنی چاہیے، ہر وقت تازہ رہنی چاہیے، کبھی بھی فراموش نہ کریں بلکہ پیش نظر رکھیں، وہ یہ کہ علم نہ صرف ہماری ضرورت ہے، میری مراد تحریک منہاج القرآن اور اس کے جملہ فورمز کی اور پورے مصطفی مشن کی، نہ صرف ہماری ضرورت ہے بلکہ پورے معاشرے، ملک اور قوم و ملت کی ضرورت ہے۔ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم علم، تعلیم اور تربیت، پھر دہرا رہا ہوں، علم، تعلیم اور تربیت کو اپنی تحریک کا کلچر بنائیں۔ آپ سب کو اندازہ ہے بات کا کہ اقدار ہمارے معاشرے کی اتنی تیزی سے تباہ ہوئی ہیں، اور اخلاق کا جو پورا ایک سٹرکچر ہے وہ دھڑام نیچے گر گیا ہے۔ جہالت کا، علم سے دوری کا، بے اخلاقی اور بد اخلاقی کا، نیک اور صالح رویوں سے دوری کا، حتیٰ کہ غیرت، حمیت، شرم اور حیا، تدین، دینداری، اس سے دور ہونے کا جو سفر ہے وہ پچھلے تھوڑے عرصے میں بڑی تیزی کے ساتھ طے ہوا ہے۔ ایک تباہی ہو گئی ہے، لوگ قدریں بھول گئے ہیں، انسانوں میں انسانیت کی موت ہو گئی، آدمیوں میں آدمیت کی موت واقع ہو گئی ہے۔ معاشرہ دیکھنے میں زندہ لوگوں کا معاشرہ ہے، مگر یہ زندہ لوگوں کا نہیں رہا، مردوں کا معاشرہ، مردوں سے بھی بدتر معاشرہ ہو گیا ہے۔ جس معاشرے سے اخلاقی رویے ختم ہو جائیں،
اخلاقی قدریں ختم ہو جائیں، اچھائی اور بھلائی ختم ہو جائے، شرم اور حیا ختم ہو جائے، چھوٹے بڑے کی تمیز ختم ہو جائے، بات کرنے اور معاملہ کرنے اور دوسرے سے بیہیو کرنے کے آداب، مینرز اور مورلز اور ایٹیکیٹس ختم ہو جائیں، وہ معاشرہ زندہ معاشرہ نہیں رہتا۔ ایک بھیانک موت طاری ہے، بھیانک تاریک رات ہے، اور اسی طرح ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر آنے والا دن ہمیں مزید تباہی اور ہلاکت کی طرف دھکیل رہا ہے۔ ایسے حالات میں علم کہاں زندہ رہتا ہے؟ علم سے کسی کا کیا تعلق رہتا ہے اور کیوں رکھا جاتا ہے؟ اب علم سے مراد اسپیسیفک علم ہے، جس کے ذریعے ڈگری ملے، انسان اسکل سیکھے اور جاب کرے تاکہ اس سے 2 وقت کی روٹی کا پیسہ مل سکے۔ باقی سارے اغراض، مقاصد، اہداف ختم ہو گئے ہیں۔ تو علم سے خالی ہو گیا ہے۔ پھر علم کے بعد تعلیم کا کلچر ہے، پھر تربیت کا کلچر ہے، جس سے انسان کو سیرت ملتی ہے، اخلاق ملتا ہے، کردار ملتا ہے، شعور ملتا ہے، نیکی ملتی ہے، بھلائی ملتی ہے، رویے درست ہوتے ہیں۔ وہ سب چیزیں علم، تعلیم اور تربیت کے نتیجے میں ملتی ہیں۔ وہ رخصت ہو گئی ہیں سوسائٹی سے، انہیں کوئی تو زندہ کرے گا۔ ماں باپ کا فیلئر ہو گیا ہے، فیملیز کا فیلئر ہو گیا ہے، سکولز کا، کالجز کا، اداروں کا فیلئر ہو گیا ہے، سوسائٹی کا فیلئر ہو گیا ہے۔ بڑے لوگ ناکام ہو گئے ہیں یہ قدریں چھوٹوں کو منتقل کرنے میں۔ اس کے اسباب ہیں، میں ان پر نہیں جانا چاہتا، موضوع پھیل جائے گا۔ بہر صورت ناکام ہو گئے ہیں۔ آپ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ ٹرانسفارمیشن نہیں ہو رہی نیکی کی، پرہیزگاری کی، حیا کی، شرم کی، غیرت کی، عزت کی، آبرو کی، اچھے سیرت و کردار کی، اچھی سوچ کی، اچھے فکر کی، اچھے اخلاق کی، اچھے رویے کی، دوسرے کے بارے میں اچھے برتاؤ کی۔ ٹرانسفارمیشن آگے منتقلی نہیں ہو رہی، ختم ہو گئی، بچی نہیں ہے، یہ قدریں بچی ہی نہیں ہیں۔ منتقل کہاں ہوں؟ کیا منتقل ہو؟ جب کوئی چیز ہی نہ بچی ہو تو آگے منتقل کس نے ہونا ہے؟ لہٰذا ان قدروں کو زندہ کرنے کی ایک جنگ ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے کام میں لگا ہے۔ آپ کو اپنے کام پر فوکس کرنا چاہیے۔ علم کو زندہ کرنا ہے، تعلیم کو زندہ کرنا ہے، تربیت کو زندہ کرنا ہے بطور کلچر کے۔ اسے تحریک منہاج القرآن کا کلچر بنانا ہے۔ اور اس طرح کلچر بنے گا کہ آپ علم، تعلیم اور تربیت کو اپنے محلے کا کلچر بنائیں گے، اپنے گھروں کا کلچر بنائیں گے۔ اس کلچر کو اپنے محلے، نیبرہڈ کے گلی کوچوں میں زندہ کریں گے۔ میسج دیں گے کہ ہاں کوئی ایک تحریک ہے، ایک مشن ہے جو اندھیروں کے دور میں چراغ جلا رہا ہے، جو علم سے نفرتوں کے زمانے میں علم کی محبت کی آواز دے رہا ہے، جو تعلیم و تربیت کے ختم ہو جانے کے دور میں پھر سے ان کو زندہ کرنے کی کاوش کر رہا ہے، لوگوں کو شعور دے رہا ہے، لوگوں کو اخلاق کے لیے سزا دے رہا ہے، سیرت و کردار دے رہا ہے۔ یعنی لوگ جو مر گئے ہیں ان مردوں سے پھر انسانیت کو زندہ کرنے کی تگ و دو کر رہا ہے۔ مردہ لاشیں ہیں اب ہماری زمین پر، معاشرے میں چلتے پھرتے مردہ لاشیں ہیں۔ دیکھیے جب احساس نہ رہے، شعور نہ رہے، نیکی بدی کی تمیز نہ رہے، خیر و شر کی تمیز نہ رہے، حق و باطل کی تمیز نہ رہے، حیا اور بے حیائی کی تمیز نہ رہے، تو پھر وہ مردہ لاشیں ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ قرآن مجید میں یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے، بل ہم اضل کہہ کر، کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ قرآن مجید کا تصور ہے کہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ ہم نے معاشرے کو اس بھیانک مقام تک پہنچا دیا ہے۔ مایوس نہیں ہونا ہے، دائیں بائیں نہیں دیکھنا کون کیا کر رہا ہے۔
آپ کے سامنے ایک ہدف ہے، اس کو اچیو کرنا ہے، آپ کامیاب ہیں۔ میں نے آپ کو ہمیشہ کہا کہ اس قوم کے اندر میں ایک نئی زندہ قوم پیدا کرنے پر لگا ہوا ہوں۔ مردہ قوم کے اندر زندوں کی ایک قوم، زندہ لوگوں کی ایک قوم پیدا کر رہے ہیں۔ بے شعور لوگوں میں باشعور لوگوں کا ایک طبقہ، ایک قوم۔ علم، تعلیم و تربیت کو ایک کلچر کے طور پہ زندہ کرنا ہے، تاکہ اس سے اخلاق زندہ ہوں، قدریں زندہ ہوں، سیرت و کردار زندہ ہو، شعور درست ہو، دین کے ساتھ، خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، حق کے ساتھ وابستگی ہو۔ کنکلوڈنگ جملے یہ ہیں اس پہلے حصے کے لیے کہ ذہن میں رکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری تحریک جب آپ مبعوث ہوئے اور نبوت و رسالت کا پیغام آپ نے پہنچایا تو روز اول سے آپ کی پیغمبرانہ تحریک علم، تعلیم و تربیت کی تحریک تھی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی وحی کا آخری پیغام جو انسانیت کے لیے بھیجا، اپنے آخری محبوب پیغمبر پر نازل کر کے، آخری نبی کے ذریعے، اس آخری پیغام کا پہلا لفظ بھی علم، تعلیم و تربیت پر مبنی تھا۔ اقرا، پڑھیے۔ سو اقرا پہ عمل کرنا ہے آپ نے۔ وہ جو غار حرا میں اقرا کا حکم تھا، اس اقرا کا چراغ ہر محلے، گلی کوچے میں، گھر گھر میں جلانا ہے، جو چراغ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غار حرا میں پہلی وحی کے پیغام کے ساتھ جلایا تھا۔ اور کفر و شرک اور گمراہی اور دلالت کے اندھیروں کے ساتھ آپ نے جنگ کی تھی۔ پھر آپ کی پوری 23 برس کی زندگی علم، تربیت کی زندگی ہے۔ یہ تحریک ہے، اسلام علم، تعلیم و تربیت کی تحریک ہے۔ اسی علم، تعلیم و تربیت سے سارے زندہ کردار پیدا ہوئے، سب صالحین پیدا ہوئے، اسی سے صدیقین، اولیاء، شہداء، صالحین پیدا ہوئے، نسل در نسل۔ تو آپ وارث ہیں اس کام کے، اس تسلسل کو جاری رکھنا ہے۔ لہذا اپنا فرض سمجھیں کہ اس سال ہر صورت 5000 تعلیمی مراکز کے قیام کے ہدف کو اچیو کرنا ہے، مکمل کرنا ہے، غفلت نہیں کرنی۔ یہ عملی کام ہے آپ کو۔ بعض اوقات رفقا پوچھتے ہیں، رفیق بن گئے، رفاقت لے لی، اب کیا کرنا ہے؟ اب آپ کو مرکز علم قائم کرنا ہے، پھر قائم کر لینے کے بعد اسے چلانا ہے، پھر نصابات کو آگے بڑھانا ہے، پھر جیسا کہ میں نے کہا لوگوں کی وابستگی کو رفاقت میں بدلنا ہے، ان کو کارکن بنانا ہے، ان کے شعور میں بہتری لانی ہے، ان کے اخلاق کو امپروو کرنا ہے، اور محلے اور نیبرہڈ اور ارد گرد ہر طرف علم، تعلیم اور تربیت کے چراغ جلانا، یہ کام کرنا ہے۔ اس سلسلے میں آپ لائبریریز بھی قائم کریں گے، ہر قسم کے لوگوں کو جوڑیں گے۔ ہر شخص مایوس ہے، حالات نے، سیاسی حالات نے، معاشی اور اقتصادی حالات نے، معاشرتی حالات نے لوگوں کو پیس کے رکھ دیا ہے۔ ہر شخص مایوسی میں ہے۔ ان مایوسی میں کوئی تو آس کا چراغ جلانے والا ہو۔ یہ آس کے چراغ جلائے جا رہے ہیں مراکز علم کی صورت میں، لوگوں کو ایک راستہ ملے۔ ایک تو اس پر فوکس کریں اپنا، اور اس ہدف کو کمپلیٹ کریں۔ اس سے انشاءاللہ اگلی نسلوں تک آپ روشنی کو پہنچائیں گے۔ یہ آپ کا انقلاب ہے۔ مردہ معاشرے کے اندر زندگی پیدا کرنا، اس سے بڑا انقلاب کیا ہے؟ جب معاشرے میں بے حمیتی غالب آ جائے، اس کے اندر حمیت کو زندہ کرنا، جب حیا ختم ہو جائے، دین سے تعلق ختم ہو جائے، قدریں ختم ہو جائیں، انسانیت ختم ہو جائے، اس کے اندر پھر سے انسانیت کو زندہ کرنا بڑا انقلاب ہے۔ وہی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے۔ ان مراکز علم کے قیام کے ساتھ پھر دوسرا ایجنڈا آپ کا تنظیمی استحکام ہے۔ تو یہ سال تنظیمی استحکام کا سال ہے جس پر آپ نے فوکس کرنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے
کہ مرکز کے بعد زونز کی سطح ٹھیک ہے چل رہی ہے، پھر ڈویژنز کی سطح پر، اس کے نیچے ضلعی اور تحصیلی سطح پر، پھر صوبائی حلقہ جات کی سطح پر، پھر یونین کونسلز کی سطح پر، پھر وارڈز کی سطح پر، اور وارڈز کے بعد جب مراکز علم بناتے ہیں تو پھر نیبرہڈ کی سطح پر، نیبرہڈ کونسل، ہر مرکز علم آپ کا نیبرہڈ کونسل بن جاتی۔ تو نیچے کی سطح پر آپ نے تنظیم کا نیٹ ورک بنانا ہے، کارکن ہوں گے تو کام ہوگا، کام کارکن ہی کرتے، تو وابستگان کو رفقا بنانا، رفقا کو کارکنان میں منتقل کرنا، اور یہ مضبوط تنظیمی نیٹ ورک بنانے کی ضرورت ہے گراس روٹ لیول تک۔ اور اس کے لیے ضروری ہے، جتنی مہنگائی ہو گئی ہے اس ملک میں، مرکز یا آپ کی تنظیمات وہ نیچے تک دعوت کو آگے بڑھانے کے جو اخراجات انوالو ہوتے ہیں سفر و حضر کے، وہ تنظیم اپنے وسائل سے نہیں اٹھا سکتی، لہٰذا بہت دیرینہ مخیر رفقا موجود ہیں، اور نئے مخیر افراد محبت رکھنے والے بھی موجود ہیں۔ صرف ہماری طبیعتوں میں ایک بخیلی ہوتی ہے، کنجوسی ہوتی ہے، اس کنجوسی کو ختم کریں، تنگ دلی کو ختم کریں، طبیعتوں کو کھولیں، اور دیرینہ مخیر رفقا کو بھی انوالو کریں، بطور ناظم ذمہ داریاں دیں، اور نئے مخیر حضرات جو ولنگ ہیں بطور والنٹیئرز کام کرنے کو تیار ہیں اور لوکل سطح پہ خرچ بھی کر سکتے ہیں، سفر حضر ہے، گاڑی پر سفر کرنا ہے، پروگراموں پر جانا ہے، آنا ہے، 2 مہمان 4 آئے ہیں ان کا کھانا کرنا ہے، ٹھہرانا ہے گھروں میں، تو جب وزٹ کرتے ہیں تو اس طرح کے اخراجات انوالو ہوتے ہیں۔ یہ سارے اخراجات 2 ہی طریقے ہیں نا، یا تنظیم کے چھوٹے چھوٹے یونٹ برداشت کریں، نہیں ہو سکتا، یا آپ جو پہلے سے کرتے چلے آ رہے ہیں وہ کریں، بڑا مشکل ہے، کتنے خرچے اٹھائیں گے۔ ضرورت ہے جیسے اس نیکی میں دوسروں کو شریک کرنا ہے، وہاں اس نیکی پر ہونے والے خرچ میں بھی دوسرے کو شریک کریں۔ لوگ موجود ہیں وہ نیکی پر، بھلائی پر خرچ کرنا چاہتے ہیں، مگر آپ ان کو سپیس دیں، دعوت دیں، جگہ دیں، موقع دیں، ذمہ داری دیں، انوالو کریں، ان کو شامل کریں اور بطور ناظم ذمہ داری دیں، تاکہ نئے جوش و ولولہ سے کام کر سکیں۔ جب ان کو ناظم کی ذمہ داری دیں گے، یہاں پر میں نے لفظ جو بولا کنجوسی اور بخیلی، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ قرآن مجید میں جا بجا اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ انسانوں کے اندر کنجوسی ہوتی ہے، بار بار کہا، ان کے اندر بخیلی ہے، اللہ بخیلوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ بخیلی صرف پیسے کی بخیلی اور کنجوسی نہیں ہے کہ پیسہ دوسروں پہ خرچ نہیں کرتا ایک شخص، نہیں، طبیعت کی کنجوسی پیسے کی کنجوسی سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ ہوتی ہے، دل کی کنجوسی ہاتھ کی کنجوسی سے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو دلوں کو سخاوت سکھائیں، طبیعتوں کو سخاوت سکھائیں، اوروں کو شریک کریں، ان پر اعتماد کریں، انہیں انوالو کریں، انہیں ذمہ داری دیں، شک کی نگاہ سے نہ دیکھیں، وسعت قلبی کا مظاہرہ کریں۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ کسی کو شریک کرتے ہیں تو وہ شروع سے ہی آپ اس کو کلیئرنس ہی نہیں، جیسے ایجنسیاں کرتے ہیں کہ کلیئرنس ہی نہیں دیتے، اسے انوالو ہی نہیں کرتے، اس پر اعتماد ہی نہیں کرتے، ذمہ داری ہی نہیں دیتے، تو کوئی آگے نہیں آتا، تو سارا بوجھ آپ ہی کے کندھوں پر رہتا ہے، اس سے مشن سکڑا رہتا ہے، کبھی پھیل نہیں سکتا۔ خلفائے راشدین کی یہ سنت و طریقہ تھا کہ جس میں صلاحیت دیکھتے ان پر اعتماد کرتے، ذمہ داری سونپتے تھے۔ رفتہ رفتہ ان میں سے بیشتر افراد، میجورٹی، اس اعتماد پر پورا اترتے، ٹریننگ ہو جاتی ہے، ہر کوئی سیکھتے سیکھتے سیکھتا ہے۔ یعنی کام میں انوالو ہونے سے اخلاص میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ڈیڈیکیشن اور ڈیووشن میں بھی اضافہ ہوتا ہے، مشن کو سمجھنے میں بھی اضافہ ہوتا ہے، آدمی اور بڑھ چڑھ کے خرچ کرتا چلا جاتا ہے۔ جیسے آپ اس پر اعتماد بڑھاتے ہیں، اگر اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہو وہ خرچ بھی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں، مگر راستہ روک لیں تو آپ نے پھر چند افراد کا راستہ نہیں روکا، مصطفی مشن کا راستہ روک دیا ہے، اپنی تحریک کا راستہ روک دیا ہے، بھلائی اور خیر کے فروغ اور اشاعت کا راستہ روک دیا ہے۔
یہ جو طبیعتوں کے اندر کنجوسی ہے یہ بڑی نقصان دہ ہے. یہ بہت لوگوں میں دیکھتا ہوں، بہت لوگوں میں دیکھتا ہوں. خدا جانے کیوں دوسرے کو تھریٹ سمجھتے ہیں اپنے لیے کہ کہیں یہ عزت نہ پا جائے. ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ میں فوکل آدمی بنا رہا ہوں، اس پورے خطے میں لوگ منہاج القرآن کی بات کرے تو صرف میرا ہی چہرہ سامنے آئے، میرا ہی ریفرنس آئے. وہ جو میں کی سوچ ہے وہ اس مشن کو وسیع نہیں ہونے دیتی. اوروں کو سونپیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو موٹیویٹ کریں، ان کو پروموٹ کریں، ان پر بھروسہ کریں، ان کو چانس دیں. تو بہت لوگ ہیں، اتنی کثیر تعداد ہے جو آپ کا بوجھ شیئر کرنے کو تیار ہے. ان کو موقع دیں. تو نئے افراد کو جب فیلڈ میں لائیں گے، تنظیمات میں ذمہ داریاں دیں گے، وسعت قلبی کے ساتھ ان پر اعتماد کریں گے، صاف ظاہر ہے تو افرادی قوت بھی بڑھے گی. اور دیرینہ تحریکی لوگ جنہوں نے جوائن کیا تھا تو وسائل اتنے نہیں تھے، اب پہلے سے بہتر ہیں، اہل ثروت ہیں، وہ کام بھی کریں گے، خرچ بھی کریں گے اس پر. لوکل سروسز پہ جو چھوٹے موٹے اخراجات انوالو ہوتے ہیں، اس طرح تقسیم ہو جائے گا یہ سارا کام. اور تحریک میں پختگی بھی آئے گی، وسعت بھی آئے گی، تیزی بھی آئے گی. ان کو ذمہ داریاں دیں. میں بنیادی بات کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں مرکز کو اور مرکز کی نظامتوں کو ایویلویٹ کرنا چاہیے اس بنیاد پر کہ فلاں یونٹ نے کتنے نئے لوگوں کو انوالو کیا ہے، کتنے نئے لوگوں کو ذمہ داریاں دی ہیں. یہ پیمانہ ہونا چاہیے ان کی کارکردگی کا. اور اگر نئے لوگوں کو ذمہ داریاں نہیں ملی، اس کا مطلب ہے لوگ اس کو قابض ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں اور مشن کو نہیں چاہتے کہ فروغ پائے. ان کا فوکس اپنی ذات پر ہے، مشن کے فروغ پر نہیں ہے. اس کو ایک پیمانہ بنائیں. دیکھیے نائب ناظم اعلیٰ پورے زون میں ہر یو سی کونسل اور ہر نیبرہڈ تک نہیں جا سکتا. ٹیم جاتی ہے، انہوں نے بڑی جگہوں پر وزٹ کرنا ہوتا ہے، پھر نیچے اس کی ٹیمز جاتی ہیں، پھر آگے نیچے تک ٹیمز ہوتی ہیں. تو ٹیم جب اتنی بنانی ہوگی، 4000 یونین کونسل ہیں. پنجابی کی مثال اگر سامنے رکھ لیں، صرف پنجاب کی، پھر تینوں زونز ہیں اس کے، پھر اس طرح سندھ کے زونز ہیں، پھر کے پی کے، پھر یعنی سارے ڈویژن جو ہیں، بلوچستان، کشمیر، گلگت بلتستان، ہر طرف دیکھ لیں کتنی یونین کونسل بنے گی. صرف پنجاب کی 4000 یونین کونسل ہے. اب آپ کو ڈیٹا مل جائے گا کہ کتنی یونین کونسل میں آپ کی تنظیم سازی مکمل ہے اور کتنی یونین کونسل میں ابھی درکار ہے. وہ جہاں درکار ہے وہاں صاف ظاہر ہے نئے لوگوں کو ذمہ داری سونپیں گے تو تنظیم بنے گی. جب بھی تنظیم بنتی ہے تو نئے لوگوں سے بنتی ہے. وہاں پرانے لوگ موجود نہیں تھے تبھی تو نئی تنظیم بنی ہے نا، لوگ نہیں تھے. تو جب نئی تنظیم بنتی ہے تو نئے لوگوں کے ذریعے بنتی ہے. اور کبھی نہ بھولیں کہ کسی وقت آپ بھی نئے لوگ تھے، آپ پر بھی اعتماد کیا گیا تھا، فرسٹ ٹائم ذمہ داری دی گئی تھی، آپ اس پر پورا اترے، کامیاب ہوئے اور آج دیرینہ رفقا ہو گئے. ہر کوئی اس پروسیس سے گزرے گا. تو ان تمام یونین کونسلز تک، اس کے بعد وارڈز کی بات پھر ساتھ ساتھ آئے گی، ان تک رسائی دینے کے لیے نئے افراد کو شامل کرنا، انہیں ذمہ داریاں سونپنا اور ان پر اعتماد کرنا اشد ضروری ہے. کسی کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھیں، ڈسکریج نہ کریں. آپ کا کام ہے ان کو اعتماد دینا، ان پر اعتماد کرنا اور ان کو اعتماد دینا. اس سے انشاءاللہ جب کام کرنے کا موقع ملے گا تو ان کی صلاحیتیں نکھریں گی اور یہ پورا بینیفٹ مشن کو پہنچے گا. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے. اجر اور فضیلت السابقون الاولون کو ملتی. قرآن مجید میں بڑا واضح اعلان ہے کہ صحابہ کرام میں وہ صحابہ جو فتح مکہ سے قبل مسلمان ہو گئے تھے، آقا علیہ السلام کی صحابیت میں آ گئے تھے، آقا علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جنگیں لڑی، قربانیاں دی، مال خرچ کیا. دو باتیں کہیں گئی، آقا علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس دین کے فروغ کے لیے دشمنوں سے لڑے، قربانیاں دی اور اپنا مال خرچ کیا، جانی مالی قربانیاں دی فتح مکہ سے پہلے. اور فرمایا پھر دوسرے وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے جوائن کیا
اور وہ بھی لڑے، قربانیاں دیں، جنگوں میں حصہ لیا، مال خرچ کیا۔ اللہ رب العزت نے کہا پہلے لوگوں کے برابر پچھلوں کا درجہ تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو کر آقا علیہ السلام کے ساتھ جان و مال خرچ کرنے کے عمل میں شریک ہونے والوں کا درجہ پہلوں کے برابر، جو فتح مکہ سے پہلے قربانیاں دے چکے، ان کے برابر قرآن کا فیصلہ کبھی نہیں ہو سکتا، مگر قرآن مجید نے اعلان کیا، اللہ پاک نے حسن آخرت کا وعدہ ہر دو کے ساتھ کیا، پہلوں کے ساتھ بھی، پچھلوں کے ساتھ بھی، حسن آخرت کا وعدہ۔ جب اللہ نے حسن آخرت کا وعدہ ہر ایک کے ساتھ کیا ہے تو اس حسن آخرت کے وعدے میں سے آپ بھی کچھ خیرات لیں اور موقع دیں۔ ہر موقع پر آقا علیہ السلام کی قوت میں اضافہ ہوتا تھا، یعنی پہلے 10 صحابہ تھے، پھر آقا علیہ السلام کے 1.25 لاکھ صحابہ جنہوں نے اس مشن کو، اس دین کو، اسلام کو، آقا علیہ السلام کی تحریک کو آگے بڑھایا، ان میں پھر بدری صحابہ بنے۔ پہلے 10 کے بعد سمجھیں پہلے 40 تھے جو ایمان لائے تھے، پھر 313 بدری صحابہ بنے، پھر بیعت رضوان 1500 1400 صحابہ بنے۔ تو لیمٹس ہیں نا، تو دیکھیں گریجولی بڑھتے گئے۔ پھر جب فتح مکہ کے سفر پہ روانہ ہوئے تو 8000 کا قافلہ تھا، تو نئے لوگوں پہ ٹرسٹ کیا تو قافلہ بنا نا، ورنہ وہی 313 پہ کھڑے رہتے، یا میکسیمم اہل حدیبیہ بیعت رضوان کے لوگ 1400 1500 پہ کھڑے رہتے کہ یہ پختہ لوگ ہیں جنہوں نے جانیں دی ہیں، لڑے ہیں، بدر میں بھی، احد میں بھی، غزوہ احزاب میں بھی، اور حدیبیہ کے موقع پر بھی آقا علیہ السلام کے ساتھ چلے۔ 1500 ہے، بس کسی اور کو نہیں آنے دینا، تو 1500 رہتے تو مکہ فتح ہو جاتا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ جب 1500 کی قربانیوں کو اللہ نے پسند کیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو دروازے کھل گئے، ہزارہ لوگ شامل ہونے لگے۔ جب شامل ہوئے تو جب فتح مکہ کا سفر ہوا ہے تو 8000 صحابہ کو آقا علیہ السلام لے کر چلے۔ 2 سال پہلے اسی مدینہ سے مکہ معظمہ کی طرف چلے۔ دیکھیے جنگ کا بھی ارادہ نہیں تھا، کرنا بھی صرف عمرہ تھا، عمرہ پیسفل سفر تھا، مگر 1400 تھے، کل 1400 تھے۔ 2 سال کے بعد دروازے کھولے، جو آنا چاہتا تھا انہیں اکاموڈیٹ کیا، جو آنا چاہتا تھا انہیں ویلکم کیا۔ تو ویلکم کرنے کا نتیجہ کیا ہوا آپ دیکھیے نا، یعنی حدیبیہ کا جو بیعت رضوان ہوئی ہے 6 ہجری میں، 6 سال اور 13 سال مکی زندگی کے، 19 سال کی آؤٹ کم 1400 لوگ تھے، 19 سال کی، یعنی 13 برس کے بعد جب مکہ معظمہ سے ہجرت کی 300 اور 400 کے درمیان لوگ تھے، 300 400 کے درمیان، اور ہجرت کرنے کے بعد جب حدیبیہ میں آئے 6 ہجری میں تو 1400 تھے، وہی برکت۔ 19 سال ختم ہو گئے، 1400 کا عدد رہا۔ تو ان لوگوں کے اندر ایک ٹرسٹ، ایک اعتماد بلڈ اپ کیا آقا علیہ السلام نے، اور بلڈ اپ ہوا، اور اللہ پاک نے خوشخبری سنا دی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح کے دروازے کھول دیے۔ کیسے کھلے کہ ویلکم کیا لوگوں کو، اعتماد کیا، آنے دیا۔ تو 2 سال کے بعد جب مکہ فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو 8000 کا عدد تھا۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر لوگ اسلام قبول کر کے شامل ہوتے گئے۔ پھر جب غزوہ حنین اور طائف کی طرف گئے تو 10,000 کے قریب ہو گئے تھے، 2,000 اور لوگ شامل ہو گئے، اکاموڈیٹ کیا۔ آقا علیہ السلام نے اونٹ بھر بھر کے ان کو مال غنیمت دیے، اونٹ بھر بھر کے دیے مال غنیمت، ان کو تالیف قلوب کے لیے، مؤلفۃ القلوب کہتے ہیں۔ تو 10,000 لوگ ہو گئے یہ۔ اب پلٹ کر آئے تو اب دیکھیے لوگ شامل ہوتے گئے، ان پر اعتماد کرتے تھے، جو پرانے لوگ تھے ان کو دھکیلتے نہیں تھے، دھکے نہیں دیتے تھے۔ جب غزوہ تبوک پر گئے تو 30,000 کے قریب، اس سے بھی زائد لوگ تھے صحابہ کرام، اور جب حجت الوداع پہ آئے آقا علیہ السلام تو 1.25 لاکھ صحابہ تھے۔ تو اس طرح عدد گرو کرتا ہے۔ اگر پرانے لوگ دروازے بند کر دیں، نئے لوگوں کی انٹری بند کر دیں، ان پر اعتماد نہ کریں، شک کی نگاہ سے دیکھیں، ان کو موقع نہ دیں آگے بڑھنے کا، ڈسکریج کریں، تو تحریکیں نہیں چلتی۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب مصطفیٰ بھی مشن ہے،
مصطفیٰ بھی مشن کے سپاہی ہیں. اسی طرح بڑا ظرف، بڑا دل، بڑا حوصلہ رکھیں، اور آپ کا ٹیسٹ ہے کہ آپ کتنے نئے لوگوں کو لاتے، ان پر اعتماد کرتے، ان کو ذمہ داریاں دیتے اور ان کو آگے بڑھاتے. اس سے تنظیمی استحکام ہوگا. تو میں نے مراکز علم کے حوالے سے کچھ باتیں کہہ دی، تنظیمی استحکام کے حوالے سے کچھ چیزیں کہہ دی. امید کرتا ہوں کہ اس پر اللہ رب العزت آپ کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ دونوں ٹارگٹس میں آپ کو کامیابی نصیب ہو. اللہ پاک آپ کی مدد کرے، اس مشن کو زندہ و سلامت رکھے، فروغ دے، آپ کو استقامت دے، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ، صحت، عافیت، تندرستی، سلامتی کے ساتھ، رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ آباد اور شاداب رکھے. سب کو میرا سلام پہنچائیں، میرے ڈھیروں پیار دیں، میری دعائیں، محبتیں پہنچائیں. اللہ پاک آپ کو، آپ کے گھروں کو، آپ کی نسلوں کو اور پورے ملک اور قوم کو اور امت مسلمہ کو سلامت رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.